الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ ڈالے، اور غیر محرم عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ نظر کے ذریعے بندے کے دل کے اندر عبادت کرنے سے جو نور جمع ہوتا ہے، وہ نظر کے ذریعے اگر بد نظری کریں گے تو وہ نور ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے، وہ نور خارج ہو جاتا ہے۔ ایک نظر ہمارے مشائخ کی ہوتی ہے، بزرگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظر رکھی ہے، وہی ہماری اور تمہاری نظر کے برابر نہیں ہوتی، بلکہ اس نظر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نورانیت رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ شروع میں جب شیخ کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو محنتیں کراتا ہے، ریاستیں کراتا ہے، اپنے مریدین سے، متعلقین سے، اور مجاہدات کراتا ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ قسم کا مقام عطا کرتے ہیں، جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ اول جو مقام ہے اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، وہ مقام ہے فنا فی الشیخ کا۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر فنا فی الشیخ کے مقام کو حاصل کریں، اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ جائیں، کس طرح چلتا ہے، کس طرح بولتا ہے، کیا چیز ہمیں سکھاتا ہے، کیا ہمیں بتاتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو ہر گھر میں پہنچانے کا مقصد ہے، تو ہم اپنے ہر گھر کو لا الہ الا اللہ سے کی آواز سے، صدا سے بلند کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا ایک مشن ہونا چاہیے، اور یہ ہماری ایک علامت اور پہچان ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے سالک کی ذمہ داری یہ ہے، طالب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فنا فی الشیخ کے مقام کو حاصل کرے، اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ جائے۔ صحابہ کرام کے جو شیخ تھے وہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوبیت ذاتی عطا فرما دی۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والے بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیخ کے رنگ میں رنگ جائیں، اور یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ شیخ ہم سے جو چاہتا ہے ہم اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ فنا فی الشیخ ہے۔ جب ہمارے اندر یہ مقام حاصل ہو جائے گا، یہ مقام آ جائے گا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر شیخ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ ڈالے گا، پھر ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کے شیدائی بن جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے عاشق بن جائیں گے۔ پھر جب ہمارا ہر کام نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہونے لگے گا تو گویا اب ہمیں فنا فی الرسول کا مقام مل گیا، اور جب ہمیں فنا فی الرسول کا مقام مل جائے گا تو اس کے بعد اس کی برکت سے ہمیں فنا فی اللہ کا مقام مل جائے گا۔ شیخ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرا کے فنا فی الرسول بنا دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنتیں ہمیں فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ تک لے جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی ضرب سے، اللہ کی ضرب سے، ریاضت و مجاہدات کی وجہ سے فنا فی اللہ بن جائیں۔ ہمارے ظاہر سے، ہمارے باطن سے، ہمارے انگ سے، ہماری ہڈی سے، ہماری بوٹی سے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔
تو مشائخ شروع میں ان کے پاس یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ ریاضات بتاتے ہیں، مجاہدات بتاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں۔ مگر شیخ کو ایک مقام ملتا ہے، پھر اسے ریاضات اور مجاہدات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مریدین کو اپنے نظروں سے پلا دیتے ہیں اور ان کا کام بنا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ کے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ ابھی پہلی فرصت میں طالب آیا تھا اور بعض اوقات کو طالب صادق بھی نہیں آیا تھا، مگر شیخ کی نظر نے وہ کام کیا کہ پہلی نظر نے اس کے دل کی کائنات کو بدل کے رکھ دیا، دل کی حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بیٹے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں اعتکاف کیا، 40 دن کا اعتکاف بھی کیا اور چلہ بھی کیا۔ ہمارے مشائخ کے یہاں یہ معمول کیا ہے۔ تو انہوں نے 40 دن کا چلہ جب کیا، چلہ کرنے کے بعد جب وہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر رہے تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے، جب نیچے اتر رہے تھے تو سب سے پہلی نظر ان اللہ والوں کی ایک کتے کے اوپر پڑ گئی۔ کتے کے اوپر نظر پڑنا تھا کہ اب اس کتے کی دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کتے کا حال یہ تھا کہ جب وہ دلی کی گلیوں میں چلتا تھا تو دلی کا کوئی کتا اس سے آگے چلنے کی جرات نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور اگر وہ کتا جب تک نہیں بیٹھتا تھا اس وقت تک کوئی کتا زمین پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب وہ کتا بیٹھ جایا کرتا تھا تو سارے کتے حلقہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہم کسی اللہ والے کے سامنے حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ وہ کتا کیا شیخ الکلاب بن گیا، کتوں کا شیخ بن گیا تھا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک اللہ والے کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑ کر اس کی دنیا بدل سکتی ہے، دل کی دنیا، تو پھر اگر کسی اللہ والے کی نظر ہمارے دل کے اوپر پڑ جائے تو کیا ہمارے دل کی دنیا نہیں بدل سکتی؟ اسی لیے ہمیں صالحین کی صحبت اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائیں، نہ جانے ان کی کون سی نظر کیمیا ہمارے اوپر پڑ جائیں اور ہمارے گندا دل دھل جائیں اور صاف ستھرے ہو جائیں، سیقل ہو جائیں۔ یہی مقصد ہے اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ اللہ اللہ ہم کرتے ہی ہیں، مگر ان بزرگوں کی صحبت میں آنے کے بعد جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہمارے اس اللہ اللہ کرنے میں ایک عجیب قسم کی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مگر ہمیں اپنے آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر نہیں آتے، اور جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اس وقت ہمارا دل بھی روتا ہے اور ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں۔ یہ صحبت اہل اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اسی مقصد سے ہمارے یہ تمام احباب یہاں حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت نے جو ارشاد فرمایا، ایک واقعہ جو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جب تمام ریاضت اور مجاہدات سے فارغ ہو گئے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تو اخیر میں جو ان سے مجاہدہ کرایا تھا، کتوں والا مسئلہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو جب رات میں کتے باندھ لیے تھے انہوں نے، شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حکم دیا تھا شیخ نے کہ کتے تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے چاہیے، چاہے تم گرو مرو کچھ بھی ہو جائے۔ تو چونکہ شیخ کا حکم تھا، اب کتے تو شکار کو دیکھ کے فوراً دوڑ لگاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، تو جیسے شکاری کتوں نے شکار کو دیکھا تو کتوں نے دوڑ لگانا شروع کی۔ اب شیخ کا حکم بھی سامنے ہے کہ ہاتھ سے کتے نہیں چھوٹنے چاہیے، تو مولانا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کتوں کی رسیوں کو اپنے یہاں باندھ لیا تھا۔ اب کتے شکار کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، اور بھاگنے کے بعد یہاں تک پہنچے کہ شکاری کتوں کو تو بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھاگتے ہی رہتے ہیں، انہیں عادت ہوتی ہے، عام بندے کو اتنے بھاگنے کی عادت نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ کتے بھاگتے رہے اور مولانا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ زمین پر گر پڑے، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اسی دوران شیخ ان کے سامنے آئے، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے، اور بات فرماتے ہیں کہ وہ ان کو مشاہدے میں ان کی زیارت ہوئی، اور شیخ نے فرمایا، نظام الدین جب تم ہمارے پاس گنگو آئے تھے اور جب ہم نے تمہیں یہ نسبت دی تھی تو کیا اس وقت ہم نے تم سے اتنے مجاہدات کرائے تھے جتنے مجاہدات اور جتنی محنتیں تم ہمارے پوتے سے کروا رہے ہو؟
بس یہ معاملہ ہونا تھا کہ فوراً شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد شیخ کے پوتے کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد شیخ کے پوتے کو سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد فرمایا جو نسبت میں تمہارے دادا سے گنگوں سے لے کے آیا تھا آج وہ نسبت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ وہ نسبت دے کے وہاں سے واپس آئے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ جو نسبت رائے پور سے لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہ نسبت اس گناہ گار کے حوالے کی تھی، اسی نسبت کو یہاں آج ہمارے حضرت تقسیم فرمائیں گے، اور گویا یہی ہے کہ جس گھر سے میں جس چیز کو لے کے آیا تھا آج وہی چیز میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ گویا تمہارے دادا نے یہ امانت مجھے دی تھی اور میں نے اس امانت نسبت کو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، آج میں وہ امانت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مشائخ کی نسبتوں کی قدردانی کی توفیق